वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व खैरियत। हमारा पहला अशरा रमज़ान को आज उसका ख़िताम होता है। 10वां रोज़ा पूरे पाकिस्तान ने इख्तियार किया हुआ है और हमेशा की तरह हमारे उलमा इकराम का सेगमेंट हमारे साथ है। आज के दिन की अगर तारीख़ी हैसियत के हवाले से देखा जाए तो 10 रमज़ान मुबारक हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा का यौम वफ़ात भी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी ज़ौजा और पहली खातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। साथ ही जब हम आज बात करते हैं ख़वातीन के हवाले से कि वर्क लाइफ कैसे बैलेंस किया जाए, इस्लाम ने क्या इख्तियारात आपको दिए हैं, क्या बेहतरीन अंदाज़ है ज़िंदगी गुजारने का, क्या इस्लाम में ख़वातीन को काम करने की, फ़ाइनेंशली इंडिपेंडेंट होने की इजाज़त नहीं है, तो हमारे सामने हज़रत बीबी खदीजा की रोशन मिसाल मौजूद है जिनको मलकतुल अरब भी कहा जाता था। यानी ये मिसालें दी जाती है कि जितना सरमाया, जितना कैपिटल, जितना ट्रेड में एक्सेलेंस उनके पास था, उनका कोई सानी उस ज़माने में कोई मर्द भी नहीं होता था। यानी अकीक और याकूत के जैसे कहा जाता है कि जवाहरात लोगों के पास होते थे। एक मिसाल में इन रिवायतों में हमें मिलता है कि हज़रत बीबी खदीजा के घर का दरवाज़ा इन पत्थरों से, इन जवाहरात से जड़ा होता था। तो यानी एक तो अल्लाह ताला ने उनको माशाल्लाह बहुत गनी बनाया, इतना मालो ज़र दिया, और फिर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो ईमान लाईं और उनकी नबूवत को और वही को कबूल किया, तो हम देखते हैं कि ये तमाम मालो ज़र उन्होंने बेदुरेग़ इस्लाम की फ़लाह के लिए, इस्लाम के फैलाने में इसको इस्तेमाल किया, इसको ख़र्च किया। तो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इसी तरह अपने ईमान की रोशनी में सर्व करना, आलम इंसानियत की, आलम इस्लाम की, इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। तो यकीनन इस मोहसिना को याद करने का आज दिन है और इनकी ज़िंदगी से हम क्या क्या असबाक ले सकते हैं, ये हम अपने उलमा कराम से डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पैनल है, सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़रहाना अवैस साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहाना आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना इमरान बशीर साहब। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपकी आमद का भी। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट आमिर मोहम्मदी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आमिर भाई आपकी आमद का। फ़रहाना आपा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। हमेशा ख़वातीन के हुकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से बात होती है और एक तासुर जो मग़रिब में है वो ये कि ख़वातीन को बड़ा एक कंज़र्वेटिव माहौल मिलता है, ना उनको फ़ाइनेंशली इंडिपेंडेंट होने की सहूलत है, इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर हम दूसरी तरफ मलकतुल अरब यानी हज़रत बीबी खदीजा की ज़िंदगी और उनकी फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एक्सेलेंस को देखते हैं। क्या असबाक मिलते हैं ख़वातीन को और पूरे इस्लामी माशरे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा तैयबा ताहिरा, जो कि इस्लाम और ईमान की खातून अव्वल हैं, जो फ़हम व फ़रासत, तदब्बुर, वफ़ा शारी, सलीका शारी, इताअत और हिल्म व हया की पैकर हैं, और जिनके बारे में जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सलाम कहा, और वो जिनको मोतियों के महल की बशारत दी गई, वो जो रहमत हैं रहमतुल लिल आलमीन के लिए, वो जो जन्नत है ख़ातून जन्नत के लिए, और जिनको कुरान पाक में 6 मरतबा ज़ौज के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से नवाजा गया। यानी आपने न सिर्फ ये कि अपने वालिद के घर में रहते हुए, जो कि कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में चूँकि एक ताजिर की हैसियत से काम कर रहे थे, वहाँ पर रहते हुए आपने वो तमाम काम किए जो तिजारत के उसूल थे, जो समाजी और माशी मामलात थे, उसमें उनकी मदद की, और फिर इन्हीं चीज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह के बाद भी इनको जारी रखा। तो आप वो माँ हैं और वो मिसाल हैं तमाम ख़वातीन के लिए कि जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से बेटियां जो हैं, जबकि दौर जाहिलियत था और जिस वक्त के ख़वातीन का कुछ लिखना, पढ़ना या काम करना बहुत मायूब समझा जाता था, उस वक्त उन्होंने अपने वालिद के साथ रहते हुए थोड़ा बहुत इल्म भी जो भी उस वक्त था वो हासिल भी किया, तिजारत में भी एक्सेलेंस हासिल किया, और उसमें तमाम जो काम उनके वालिद किया करते थे, क्योंकि वो बहुत मशहूर थे इस लिहाज से कि वो रफ़ाही काम बहुत ज़्यादा किया करते थे अपने उस इलाके में जो गरीब लोग थे या जो नादार थे, जो ज़रूरतमंद थे उनके लिए। तो गोया कि बचपन से ही ये आदतें जो हैं वो घर से उन्होंने अपने वालिद से सीख ली थी, और फिर इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं अपने उलूम को, अपने इस महारत को उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद भी इसी तरह से जारी रखा। तो आपने न सिर्फ ये कि अपनी सारी दौलत जो है, अपनी तमाम
صلاحیتیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ اسلام کے اوپر بڑا احسان ہے، وہ محسنہ ہے ہماری، کہ انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ نثار کر دیا دین کی تبلیغ کی خاطر، اور اس پہ آپ نے فخر کیا، یعنی آپ نے کبھی بھی اس چیز کا کوئی افسوس نہیں کیا کہ میرے پاس جو دولت تھی وہ میں نے اسلام کے لیے وقف کر دی، کیونکہ ایک بڑا مشہور سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، کہ آپ کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں پر آپ نے کچھ غریب لوگوں کو دیکھا جو فاقے سے تھے، تو آپ گھر میں جب داخل ہوئے تو آپ بے حد پریشان تھے، تو آپ کی پریشانی دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے کچھ گھرانوں کو دیکھا جو بھوک سے اور فاقے سے بے حال تھے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان کے لیے کیا کروں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ جو یہاں پر سرداران ہیں ان کو اکٹھا کریں، ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ جتنی دیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سرداروں کو اکٹھا کر کے گھر پہ لے کر آئے، اتنی دیر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس جتنا مال و دولت تھا اس کا ایک ڈھیر لگا دیا، اور ان تمام لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ میں آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کر یہ کہتی ہوں کہ میرا سب کچھ میرے شوہر کے لیے ہے، اور وہ اس کو جس طرح سے چاہیں استعمال کریں۔ تو گویا آپ نے نبوت کے اظہار سے پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی تمام چیزیں جو تھیں وہ وقف کر دی تھیں، اور یہ اجازت دے دی کہ جس طرح سے چاہیں کریں۔ تو رسول پاک جو خود ہی ایک نرم دل انسان تھے، جو کہ بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے، جو کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پریشان ہو جایا کرتے تھے، تو اس وقت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام کام شروع کیا، اور پھر زندگی بھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ان کی قربانیوں کا، وفا شاعری کا اور سلیقہ شاعری کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بے پناہ مال و زر سے، ایکسلنس سے، سکسیس سے آپ کو نوازا بھی، اور پھر جس طرح آپ نے ان تمام چیزوں کو استعمال کیا اسلام کے فروغ کے لیے، تو آپ نے بڑی سختیاں بھی دیکھیں، اور تبھی آپ نے کہا جاتا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا فرحانہ آپا، کہ پھر موتیوں کے محل کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ لیکن ایک اور اس میں بڑا اہم پہلو ہے کہ کئی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ وفات کے وقت حضرت بی بی خدیجہ کی عمر 65 برس تھی، اور جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی، آپ نکاح میں آئیں، اس وقت آپ کی عمر 40 برس، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ عمران بھائی، یہ پہلو بھی میں اجاگر کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی سماجی جو روایات ہیں، جب آپ کسی کا شریک حیات کے طور پہ انتخاب کرتے ہیں تو بہت مختلف چیزوں کو، زاویوں سے اس کو پرکھا جاتا ہے، حسب نسب کی بات کی جاتی ہے، خوبصورتی کا ذکر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ خصوصاً خواتین کی اگر بات کی جائے تو ان کی عمر، ان کی کم عمری، ان کی کم سنی کو ایک پازیٹیو بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں روایت ہے کہ 22-23 کی عمر اگر کسی لڑکی کی ہے اور اس کا شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کو یہ تاثر دینے کی کہا جاتا ہے کہ جیسے اٹس ٹو لیٹ۔ تو کیا کہیں گے، اور اس پہلو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آپ کے ماں باپ ان پہ قربان، ہر اعتبار سے ایسی مثالیں قائم کر کے چلی گئی ہیں کہ قیامت تک آنے والے خواتین و حضرات کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ ایک تو ویسٹ میں جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اسلام میں سختی اور شدت اور عورت کو قید کر دیا گیا ہے، ان ساری چیزوں کو اماں خدیجہ نے آ کے توڑا، اور یہ ثابت کر کے بتایا کہ پورا عرب، پورا قریش ان کا مقروض تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بتایا کہ اسلام کی ابتدا جن سے ہو رہی ہے، امام الانبیاء کی سب سے پہلی جو معاونت کرنے والی شخصیت ہیں وہ مرد نہیں ہے، وہ عورت ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ امام الانبیاء کی جو نسل مبارک چل رہی ہے وہ بھی مرد سے نہیں چل رہی، عموماً نسل مرد سے چلتی ہے، بیٹے سے چلتی ہے۔ اللہ نے وہ معاملہ بھی خاتون سے کروایا، خاتون جنت کے ذریعے۔ دوسری بات، اماں خدیجہ کی عمر مبارک 30 سال کی تھی جب وہ دوسری مرتبہ بیوہ ہوتی ہیں۔ اسلام نے چونکہ بنیاد اور ساری مثالیں دینی تھی کہ یہ اختیار دیا کہ جہاں تمہیں نکاح پسند ہو تم اپنی مرضی سے وہاں نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، عمر کے اعتبار سے کائنات میں اس جیسا خوبصورت جوڑا کوئی نہیں کہ جو رحمت ہیں رحمت للعالمین کے لیے، جو جنت ہیں خاتون جنت کے لیے، وہ اپنا نکاح کا پیغام خود بھجوا رہی ہیں کہ مجھے یہ رشتہ بہت زیادہ دل کو لگ رہا ہے، کیونکہ قرآن نے بھی یہ حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح وہاں کرو جہاں تمہارا دل چاہ رہا ہے، تمہارے رشتہ داروں کا نہیں،
شادی تم نے کرنی ہے، تمہارے اس لیے حضرت فاطمہ کی بھی شادی کا معاملہ اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے اور امام الانبیاء صاحب وحی ہیں، اس کے باوجود حضرت فاطمہ سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو اسلام نے زبردستی کا ایک تو معاملہ نہیں دیا، رائے اور تمنا کے اوپر یہ معاملات کیے ہیں۔ دوسرا، کائنات کا سب سے خوبصورت جوڑا، عمر کا اتنا فرق، اصل میں عمر کو اور حسب نسب کو اور مال و متاع کو دیکھتے ہیں غیر مسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع، نکاح 4 بنیادوں پہ ہوتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ یہ کچھ لوگ حسب نسب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، کچھ مال و متاع کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، کچھ عمر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، کچھ آپ نے فرمایا ہمیشہ جب بھی نکاح کرنا ہو تو دین کو چننا۔ چنانچہ اماں خدیجہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس بنیاد پہ اس نکاح کو ترجیح دی، تو جو امی جان نے ترجمہ فرمایا وہ قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بنا دیا کہ ہمیشہ 2 چیزوں کو دیکھنا، صدق و حدیث، کہ کیا یہ بندہ سچا ہے، سچ بولتا ہے کہ نہیں، اور سچ بھی کون سا، کڑوا نہیں، محبت والا۔ عموماً ہم سچے بنتے ہیں، ساتھ ہی طوفان بدتمیزی بھی کھڑا کر دیتے ہیں کہ میں بڑا سچا آدمی ہوں، میں سچی بات کہتا ہوں چاہے کسی کو کڑوی لگے۔ ساتھ ہی فرما دیا صدق و حدیث و حسن خلق، کہ سچے بھی ہیں، محبت والے بھی ہیں۔ تو یہ 2 بنیادیں ہیں جس کو دیکھ کر نکاح کرنا چاہیے۔ نہ عمر کو دیکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، نہ مال و متاع کو، نہ جمال کو، نہ حسن و جمال کو، نہ برادری کو، بلکہ ان 2 بنیادی چیزوں کو، دین کی جو بنیاد ہے وہ یہ 2 عمران بھائی یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے چلیں گے، جوڑیں گے، لیکن اس وقت مجھے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لیٹس ٹیک اے کوئک بریک لیتے ہیں جی، اور اس کے بعد واپس حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے باران رحمت۔